ناظرین، وائس آف سندھ کے پروگرام سٹوری آف انڈس سویلائزیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ناجی عبید۔ ناظرین، جیسے سرحد پر کھڑا جوان ہمارا ہیرو ہے، اسی طرح کھیت میں ہل چلاتا کسان بھی ہمارا ہیرو ہے۔ آج 18 دسمبر کو کسانوں کے قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسی روز ہم اس ناخدا کی محنت اور جفاکشی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو سورج طلوع ہونے سے قبل مٹی سے سونا اگانے کے لیے کھیتوں کی اور چل پڑتا ہے۔ کڑی دھوپ ہو یا سردی کی سرسراہٹ، وہ ہر موسم میں اپنی محنت اور جفاکشی کو جاری رکھتا ہے، اس امید پر کہ پروردگار اسے اس محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ قدرت کی عطا کی ہوئی زمین سے خزانوں کو نکالنے اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنے والے، بنجر زمین کو اپنے خون سے سینچ کر سونا بنانے والے محنت کش کو کسان، کاشتکار یا ہاری کہا جاتا ہے۔ یہ جفاکش لوگ فجر کی اذان کے وقت اٹھتے اور سورج ڈھلنے تک اپنی فصل کی پرورش کرتے ہیں۔ گندم سے لے کر دال تک ہمیں جو بھی میسر ہے وہ کسانوں کی ہی مرہون منت ہے۔ کسان سب سے پہلے زمین کو فصل کے قابل بنانے کے لیے اس پر ہل چلاتا ہے اور مٹی کی سطح کو برابر کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے اور اس کے بعد زمین کو نہری یا ٹیوب ویل کا پانی دے کر سیراب کرتا ہے۔ فصل پکنے کے بعد کھاد اور اسپرے کر کے اسے نقصان دہ کیڑوں سے بچاتا ہے۔ جب یہ فصل پک جاتی ہے تو اس کی کٹائی مرد اور خواتین مل کر کرتے ہیں، پھر تھریشر لگائی جاتی ہے جس سے دانے حاصل ہوتے ہیں جو ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ملک اس سے زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ پاکستان میں 2 طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، ایک ربی اور دوسری کو خریف کی فصلیں کہا جاتا ہے۔ ربی کی فصلیں سرد موسم میں ہوتی ہیں۔ ربی کی فصلوں کے لیے سرد اور خشک آب و ہوا موزوں ترین ہے، جبکہ خریف کی فصلوں کو گرم اور گیلی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش 2 طرح کی فصلوں کی پیداوار میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ خریف کی فصلوں کے لیے بارش اچھی ہوتی ہے، جبکہ اس سے ربی کی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ربی کی فصلوں میں گندم، چنا، مٹر، تلسی، جو، پیاز، آلو، ٹماٹر اور بہت سے بیج جیسے سرسوں، سورج مکھی، السی، زیرہ، دھنیا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ خریف کی فصلوں میں چاول، مکئی، روئی، مونگ پھلی، جوار، باجرہ، گنا، ہلدی اور دالیں وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، جس کی معیشت کا بڑا دار و مدار اور ملک کی 70% آبادی کا انحصار زراعت پر ہی ہے۔ زراعت پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کی زر مبادلہ میں زراعت کا حصہ 22% ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی کپاس، گندم، گنا اور چاول کی فصلیں بیرونی منڈیوں میں خاص اہمیت رکھتی ہیں، اور ان فصلوں کی بدولت ہمارا ملک قیمتی زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح سندھ بھی ہمیشہ سے ہی انتہائی زرخیز رہا ہے۔ سندھ دھرتی کی زرخیزی کا دار و مدار دریائے سندھ پر ہے۔ اس تہذیب کے آغاز سے ہی اس خطے کو بارشوں کی کمی کا سامنا رہا، اس لیے اس خطے کی زرخیزی کا انحصار دریائے سندھ کے پانی پر ہی ہے، جو کہ ہندو کش، کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے آتا ہے اور سندھ کے نشیبی علاقے میں جا کر اس کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ کلہوڑا دورہ حکومت میں سندھ کی معیشت کی بہتری کے لیے میاں نور محمد کلہوڑوں نے دریائے سندھ سے نہریں نکال کر نہری نظام کی ابتدا کی، جس کے ذریعے انہوں نے زرعی اراضی کی آبیاری کے لیے کھیتوں تک پانی پہنچانے کا نظام متعارف کروایا۔ ان کے دور حکومت میں سندھ کی زرعی پیداوار عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اگرچہ وادی سندھ کی تہذیب تجارت و صنعت سے وابستہ متوسط طبقے کو ثابت کرتی ہے، لیکن سندھ سلطنت کی معیشت لازماً زراعت تھی۔ دیہی سندھ کی زراعت کا بڑا حصہ خواتین کاشتکاروں پر مشتمل ہے۔ 2015 میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر FAO کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے
کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں خواتین کاشتکاروں کے کردار میں اضافہ ہوا ہے۔ دیہی سندھ میں خواتین بیج بونے سے لے کر فصل کی کٹائی تک ہر عمل میں مردوں کے شانہ بشانہ ہوتی ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 11 بڑے ممالک میں سے ایک ہے جو وسیع و عریض اور زرخیز زرعی رقبے کے مالک ہیں۔ وطن عزیز کی تقریباً 40% افرادی قوت کا پیشہ زراعت ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ ملک کے طول و عرض میں قدرت کی طرف سے ایسی گرم، سرد اور معتدل آب و ہوا نصیب ہوئی ہے جس میں ہر طرح کی فصلیں کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہیں۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں قسم کے ممالک کے لیے زراعت بے حد اہم ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ 1940 کی دہائی میں برصغیر کے جی ڈی پی کا 53% حصہ زراعت پر مشتمل تھا اور 65% سے زائد مزدور اسی شعبے سے وابستہ تھے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک زرعی ملک کے باسی ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو تو ہمارے مذہب میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس پیشے کے دینی منافع بھی ہیں اور آخرت کے بھی۔ اگر یہ پیشہ احکام خداوندی کی بجا آوری کے ساتھ اختیار کیا جائے تو تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسان کاشتکاری کرتا ہے تو اس سے اللہ کی تمام مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو مسلمان بھی کاشتکاری کرتا، پودا لگاتا ہے، اس سے پرندے، انسان یا جانور کھاتے ہیں تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ کاشتکار کی عظمت اور اس کی محنت کی قدر اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے اگایا گیا ایک دانہ بھی اگر کسی مخلوق کی بھوک کو مٹا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کسانوں کے قومی دن کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے وداع۔ سندھ کی تہذیب اور ثقافت سے جڑی مزید کہانیوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے اسٹوری آف انڈس سویلائزیشن کے ساتھ اور دیکھتی رہیے وائس آف سندھ۔